Assalamualaikum dear friends, I am Mushahid Rao, and in this video we are going to see what are the branches of Pakistan Navy and what are the education requirement according to branch. So after watching this complete videos you can easily choose a branch for you according to your qualification in metric. So I must recommend you to watch this video completely. in last videos we in last video we have seen that what is the procedure to join Pakistan Navy. So I must recommend you please watch my previous video. Inshallah you will see that you must know all the requirement to join Pakistan Navy. So as usual I will use both languages to understand you clearly, English as well as Urdu. فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ فار ٹیکنیکل سیلرس. دیکھیں اگر جو فرینڈس انٹرسٹیڈ ہیں ٹیکنیکل سیلرس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو فار ٹیکنیکل کیٹیگری کینڈیڈیٹ شوڈ بی میٹرک پاس. میٹرک پاس از مسٹ. اگر آپ نے میٹرک پاس کر لیا ہے اور آپ کی پرسنٹیج 65% تک ہے، ٹھیک ہے، سائنس سبجیکٹ سے آپ نے میٹرک پاس کر لی اور آپ کا رزلٹ 65% ہے، اور آپ کی ایج لمٹ پلیز رائٹ اٹ ان اے کاپی ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ نا. ایج لمٹ آپ اپنے پاس مینشن کر لیں کہ 16 to 20 ایئرس ہوگی ٹیکنیکل کے لیے. اگر آپ کی ایج 16 سے 20 کے بیچ ہے اور آپ کی 65% مارکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 feet 4 inch یعنی 5 فٹ 4 انچ یا سینٹی میٹر میں 162.5 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہے، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں ابھی سے آپ کی پرسنٹیج 65 سے نیچے ہے تو آپ ٹیکنیکل کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے. نیکسٹ میں آپ کو برانچز ابھی بتاؤں گا. نیکسٹ سلائیڈ میں وی ول سی دیٹ ان وچ برانچ یو ول اپلائی اف یور پرسنٹیج از بیلو 65. ٹھیک ہے، اگر آپ کی پرسنٹیج 65% تک ہے اور آپ کی ایج بھی 16 to 20 کے درمیان ہے اور آپ کا جو ہائٹ ہے آپ کی وہ 5 feet 4 inch ہے، تو آپ ٹیکنیکل سیلرس کی رجسٹریشن کر لیجئے گا اینڈ انشاءاللہ یو ول سی دیٹ یو کین اپلائی ایزیلی. تو دیکھیں ٹیکنیکل سیلرز کے اندر آپ کے پاس یہ برانچز آتی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ان برانچز کے اندر آپ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ان کی جاب اوپن ہوتی ہے. پاکستان نیوی ول پوسٹ جاب فار اونلی ٹیکنیکل سیلرس. اس کے بعد جب آپ ٹریننگ کر لیتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ یہ بات ڈسکس کی ہے، ٹریننگ کے بعد ٹریننگ پروسیجر کیا ہوتا ہے اور جوائننگ پروسیجر کیا ہوتا ہے. آپ وہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو یو ول نو دیٹ واٹ از دا جوائننگ پروسیجر ٹو جوائن پاکستان نیوی. تو جب ٹیکنیکل سیلر میں جیسے آپ لوگ آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے تو 65% جب آپ کی 65% یا اس سے ابو آپ کے مارکس ہوں گے اور آپ کی ایج 16 سے 20 کے بیچ ہوگی اور آپ کا قد 5 feet 4 inch کے درمیان ہوگا. سلیکٹ ہونے کے بعد ٹریننگ کرنے کے بعد پاکستان نیوی ول چوز وچ برانچ ول بی suitable for you. They will allot you branch. I mentioned here some branches: operation branch, marine engineering branch, weapon engineering branch, supply branch, medical branch. Medical branch is only for those candidates who passed metric with biology. ٹھیک ہے، جن فرینڈس نے میٹرک بایولوجی سے پاس کی ہے ان کو یہ صرف یہ برانچ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسپیشل برانچ ہے اور یہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ نیوی، یہ سب جو ہے آپ کو مل جائے گی اکارڈنگ ٹو یور ٹریننگ اینڈ اکارڈنگ ٹو یور ٹیکنیکل اسکلس. تو اس ٹیکنیکل سیلرس کے لیے اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ کے پاس ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ اپنے پاس آپ نے، میں امید کرتا ہوں، نوٹ کر لی ہوگی. تو نیکسٹ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان نیوی کی ایک اور مین جو برانچ ہے، پاکستان میرین. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میرین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں. یہ کمانڈو ٹائپ برانچ ہے
جیسے کہ آپریشن کے لیے یہ یوز ہوتی ہے، اس کا سی لیول سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. جو آپ لوگوں کو ابھی تک یہی شاید معلوم ہوگا کہ پاکستان نیوی صرف سی پر سرو کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میرین جو ہے یہ آپریشن برانچ، کمانڈو برانچ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹریننگ بھی کافی ٹف ہوتی ہے. تو پاکستان میرین کی بھی جب ویکینسیز اوپن ہوتی ہے تو آپ یہ مائنڈ کر کے اپلائی نہیں کرنا کہ یہ جو ہے ہم شپ پہ سرو کریں گے یا سی پر سرو کریں گے. تو یہ بات آپ کے لیے پتہ ہونی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میرین کی اگر جاب اوپن ہوتی ہے اور یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو جوائن پاکستان میرین اینڈ یور مائنڈ از ناٹ ایبل ٹو ڈو دی ٹریننگ آف پاکستان میرین، سو یو شوڈ ناٹ اپلائی. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا مائنڈ ایسا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میرین جوائن کریں، کمانڈو برانچ ہے، یہ بہت اچھی برانچ ہے، تو اس کے لیے ایک آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ جو ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹیکنیکل سے 5% کم ہے. ٹیکنیکل میں 65% ریکوائرمنٹ ہے، اور پاکستان میرین کے اندر یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 60% مارک. تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. پاکستان میرین کے لیے آپ کو ایس ایس سی میٹرک کا رزلٹ 65% تک چاہیے. ایج لمٹ میں بھی ریلیکسیشن ہے 1 ایئرس آپ کے لیے، 17 to 21 ایئرس. ٹیکنیکل 20 پر کلوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میرین 17 to 21 ایئرس تک آپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. ہائٹ از سیم 5 feet 6 inch 167.5 سینٹی میٹر. تو جو کینڈیڈیٹ جن کی پرسنٹیج 65 سے کم ہے تو وہ پاکستان میرین میں اپلائی کر لیں. 65% ریکوائرمنٹ ہے اور 1 ایئر ایج ریلیکسیشن بھی ہے. بٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ پاکستان میرین از ناٹ سرو آن سی. پاکستان میرین از اے آپریشنل برانچ. Pakistan Marine is a commando type branch in which you will see that Pakistan Marine training is more tough than Pakistan Army training. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو آپ جوائن کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ ٹریننگ وغیرہ میں ڈیفیکلٹی فیس کریں، پھر آپ کو پتہ ہے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں. اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے، صرف ویڈیو دیکھتے رہیں گے، تو بعد میں جب ٹائم گزر جائے گا تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں نے ایک اور برانچ ڈسکس کی ہے آپ لوگوں سے، ایز اے ایم ٹی ڈی، میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور. یہ بھی پاکستان نیوی کی ایک برانچ ہے جس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ کو بتاتا ہوں. سٹیزن آف پاکستان از مسٹ، وی آل نو دیٹ. ایج لمٹ چیک کریں یہاں پر 18 to 24 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا ریلیکسیشن ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا پاکستان نیوی کے بارے میں، یا آپ یہی سوچتے تھے کہ 20 ایج ہو گئی ہے اب ہم نہیں کر سکتے اپلائی، تو پاکستان نیوی میں ایک امپورٹنٹ برانچ ہے ایم ٹی ڈی، میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور، جن کے اندر آپ ایج ریلیکسیشن چیک کریں 18 to 24 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. کتنا یعنی آپ کے پاس 6 ایئرس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ بھی دیکھیں اتنا خاص ہائٹ کا ایشو نہیں. اگر آپ کی ہائٹ بھی 5 فٹ 6 انچ سے کم ہے تو یہاں تو 5 feet 4 inch کی ریکوائرمنٹ ہے، 162.5 سینٹی میٹر. سو یو کین ایزیلی اپلائی ان ایم ٹی ڈی. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو شوڈ ہیو یور لائسنس آف موٹر کار. جیپ ڈرائیونگ لائسنس از مسٹ. بتا یہ رہا ہوں میں کہ ایم ٹی ڈی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا ویلڈ موٹر کار لائسنس ہونا لازمی ہے. تو دیکھیں اگر آپ کو 20 ایئرس کی میں ابھی جیسے آپ 20 ایئرس آپ کی ایج ہے اور ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایم ٹی ڈی بھی پاکستان نیوی کے پاس برانچ ہے، یو شوڈ ٹرائی ٹو لرن ڈرائیونگ اینڈ ان اے ایئر یو شوڈ ہیو یور لائسنس اینڈ یو کین اپلائی دین. آپ 1 سال کے اندر جو ہے لائسنس بنوا لیں، ڈرائیونگ سیکھ لیں اور اپلائی کر دیں. ایزیلی یو ول سلیکٹ ان پاکستان نیوی ایز اے ایم ٹی ڈی. تو یہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اپنے پاس نوٹ کرتے لیں. اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، جیسے کوئی امپورٹنٹ بات آپ کے مائنڈ میں آتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو جاننا ضروری ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. کیونکہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے آپ کو جو ہے گائیڈ کرنے کے لیے یہاں بتایا ہے. اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ لیں کسی بھی برانچ کے بارے میں، یا اس سے علاوہ
کوئی آپ کو کوشچن ارائز ہوا ہے مائنڈ میں, سو یو کین آسک ایزیلی اینڈ ڈونٹ نیڈ ٹو ہیزیٹیٹ, آسک می. ادر برانچز اور ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں, تو بالکل پریپیئر ہو کر یہاں توجہ دیں اور آپ یہ لکھ لیں اپنے پاس. دیکھیں, پاکستان نیوی جب آپ جوائن کر لیتے ہیں تو آپریشن, ایویشن اور لاجسٹکس یہ ٹیکنیکل کے ہی برانچز ہیں. ٹیکنیکل جب آپ جوائن کریں گے اس کے بعد آئے گا. آپریشن سی لیول پر آپریشن کرتے ہیں یہ. ایویشن دیکھیں, ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے صرف سی پر سرو کرتی ہے. میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان نیوی کے پاس پاک میرین بھی ہے جو سی پر سرو نہیں کرتی. آرمی ٹائپ برانچ ہے, کمانڈو برانچ ہے, جس کا کام صرف اور صرف آپریشن کرنا ہے اور ڈیفینڈ ٹائپ برانچ ہے. تو اسی طریقے سے ایویشن فلائی, پاکستان نیوی کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, ایئر کرافٹ بھی ہیں. جو ایویشن برانچ ہے, جسٹ لائک این ایئر فورس. بالکل اگر آپ کا مائنڈ ایسا ہے کہ بھائی آپ فلائنگ وغیرہ یا ایئر کرافٹ وغیرہ, تو ایویشن برانچ آپ کو مل سکتی ہے, پاکستان نیوی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیکنیکل برانچ کے بعد ہی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو مارکنگ کے کرائٹیریا از سیم ایز ٹیکنیکل which is 65%, and you have know that height is 162.5 centimeter, 5 فٹ 6 انچی ہے, اور ایج 16 سے 20 ہے. ٹیکنیکل کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے, اور آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکل کے لیے 16 سے 20 ایئرس ایج ہونی چاہیے. میٹرک کے اندر آپ کے پاس 65% مارکس ہونے چاہیے, اور آپ کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہونی چاہیے. ٹیکنیکل میں آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ برانچز پرووائڈ کی جائے گی, آپریشن, ایویشن. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک دفعہ. ویپن انجینئرنگ برانچ, سپلائی برانچ, میڈیکل برانچ, میرین انجینئرنگ برانچ, اسپیشل برانچ, آئی ٹی. تو یہ سب آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان نیوی کے پاس ایک اور فیلڈ ہے, نیول پولیس. اٹ از ویری انٹرسٹنگ برانچ. نیول پولیس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جس کا کام سیکورٹی وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے. میرین, نیول پولیس اور میوزیشین بھی ایک برانچ ہے پاکستان کے پاس, پاکستان نیوی کے پاس. ان تینوں کے لیے مارکس ریکوائرمنٹ از 60% ایز سیم ایز میرین. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نیول پولیس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کے مارکس 60% تک ہیں تو آپ نیول پولیس میں اپلائی کریں, میرین کے اندر اپلائی کریں, اور میوزیشین کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تھرڈ آپ کو یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, شیف اور اسٹیورڈ. یہ بھی پاکستان نیوی کی ایک امپورٹنٹ برانچ ہے. شیف اسٹیورڈ جو سرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان نیوی کو, تو ان کے لیے بھی دیکھیں پرسنٹیج ریلیکسیشن ہے 55%. کتنی کم ریلیکسیشن ہے. شیف اسٹیورڈ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج اگر 55% ہے, so you can easily apply for chef and steward. Last toppers and sanitary work is only requirement of 8 class pass. Okay, I hope that you all are understand it. تو یہاں مجھے اتنا ہی بتانا تھا آپ کو. I hope that you all know about the branches of Pakistan Navy. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے کہ کون سی برانچ آپ کو سلیکٹ کرنی چاہیے اکارڈنگ ٹو یور کوالیفیکیشن اور اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ, یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی کس برانچ کا کام کیا ہے, تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیں. کیونکہ دیکھیں, اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کس برانچ میں اپلائی کر رہے ہیں. ایسا ہی بغیر دیکھے اپلائی کرنے سے آپ کو جو ہے ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اور ٹھیک ہے, آپ نے اب یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو آپ یو کین سلیکٹ ایزیلی دیٹ ان وچ برانچ یو وانٹ ٹو اپلائی. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے. ان دا نیکسٹ ویڈیو وی ول ڈسکس ہاؤ کین وی جوائن پاکستان نیوی ایز اے سویلین. ٹھیک ہے, پاکستان نیوی کے پاس ایک اور ادارہ سویلین بھی آ جاتا ہے, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا, ان وچ we will see that what are the branches of Pakistan Navy as a civilian, and what is the education requirement to join Pakistan Navy as a civilian. So hopefully
یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں جب ویڈیو بناتا رہوں گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی آ رہا ہوگا. بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں تاکہ میں آپ کو رپلائی کروں اور اپنا مائنڈ کلیئر کر کے آپ اپلائی کریں. سو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ اٹ آل. So goodbye, Allah Hafiz and take care.